بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کی خدمت اقدس میں سبھاؤں کو سمبودھت کرتے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمان گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، کچھ ایسی نصیحت فرما دیں اور سبھی دھرم کے لوگوں نے بہت کچھ جو زندگی بھر کے لیے کافی ہو ایک جائے۔ بہت سندر بات دیکھنے کو ملی کہ مولانا سجاد تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شاہی کہ امام پنجاب مولانا محمد عثمان رحمان جب تمہارا یقین کامل ہو اس بات کے اوپر کہ اللہ میرا رب ہے، کا پریچے دیا یعنی کوئی بھی بندہ اس بات پر یقین کر لے کہ خدا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، رب کو مان لے، تو پھر وہ اس بات پر یقین کر لے کہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ رب چاہے گا تو نقصان ہوگا، رب نہیں چاہیں گے تو نقصان نہیں۔ دین اسلام میں نبی علیہ السلام نے تمام انسانوں کو مشکلات میں کس طرح جینا ہے، دکھوں کے درمیان، پریشانیوں کے درمیان، دشمنوں کی سازشوں کے درمیان، مخالفت کے درمیان، مال کی پریشانی کے درمیان، یا جسمانی طور پر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے درمیان جینا کیسے، اس دور میں کرنا کیا ہے، مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشکل وقت ہر ایک انسان پر آتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ کوئی دولت مند بندہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ غریب آدمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، اس دور میں آپ کا رد عمل کیا ہے، اس دور میں آپ کا وتیرہ کیسا ہے، اس وقت میں آپ کا مزاج کیسا ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب وہاں پر ابو جہل کا قبضہ تھا، جب عتبہ وہاں بدماشی کرتا تھا، جب امیہ جیسے غنڈے وہاں موجود تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن ارادہ فرمایا کہ ہجرت ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، تو نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، یہی کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام اس کعبۃ اللہ تک پہنچے اور چابی جس کے پاس ہے ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ، تو اس کو جا کے کہا کہ چابی دو، خانہ کعبہ کو کھولو، میں 2 نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے گھر کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے آگے سے سخت بات کہی، کہنے لگا کہ اگر کوئی قریش کا بچہ بھی آ جائے، یعنی بادشاہوں کا کوئی بچہ بھی آئے گا تو اس کو تو میں چابی دے سکتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے انکار کس کو کر رہا ہے، جن کے حکم پہ سورج واپس آ جاتا ہے، جن کی انگلی ہلے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں،
جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جن کو مالک کائنات، رب کائنات، رب العالمین، پوری کائنات کا پالن ہار جو ہے وہ جن کو خود سلام بھیجتا ہے، کہہ رہا جی آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے یہاں امت کو کیا سمجھایا؟ اتنی طاقت ہے کہ چابی اس سے ہم چھین سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ دیں تو وہ کھل جائے، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ نبوت کا ہاتھ لگے اور دروازہ بند رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر قوتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کے سامنے ناراض ہوتے ہیں، نہ اس کے سامنے کسی طرح کا کوئی اظہار کرتے ہیں، بلکہ بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے حوصلے کا درس انسانوں کو دیتے ہوئے عثمان بن طلحہ کے قریب گئے، اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے ان لفظوں میں استقامت دیکھیں، یقین دیکھیں، دشمن کے سامنے ایک چیلنج کو دیکھیں کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تو میرے محلے کا رہنے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تو ہمارا پرانے جاننے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بیت اللہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ بھی نہیں کہا کہ اس بیت اللہ کے متولی میرے دادا عبد المطلب تھے۔ نہیں نہیں نہیں، محمد رسول اللہ نے بڑی استقامت والی بات کی، فرمایا کوئی بات نہیں، ایک وقت آنے والا ہے یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ اور اس وقت کو آنے میں کتنا دن لگے؟ اس بات کو مکمل کرنے میں کتنے دن لگے؟ ہجرت ہوتی ہے مدینہ المنورہ، نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، لوگ آنے شروع ہوتے ہیں، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بدر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد احد کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں جب مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں، 10 سال گزر گئے، 10 سال کا عرصہ۔ کیا سمجھایا امت کو؟ ارے مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی تو حوصلہ تو رکھو، یہ 1-2 دن میں واپس جانے والی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی کو ڈائگنوز کرتا ہے، بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے، پھر وہ دوائیاں لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنی گولیاں صبح کھانی، اتنی شام، وہ 1 مہینے کی دوائی دے دیتا ہے۔ تو آپ گھر آ کے کیا کرتے ہو؟ کیا ساری دوائیوں کو پیس کے ایک دوائی کھا لیتے ہو؟ نہیں نہ کھاتے۔ ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر کے کہنے پر چھوٹی چھوٹی گولیاں صبح دوپہر شام لیتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوائی تو ساری کھانی ہے لیکن 6 ماہ تک کھانی ہے۔ اگر 1 دن میں کھا لوں گا تو یہ فائدے کی بجائے یہ بھی نقصان کر جائے گی۔ مشکل جب آتی ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ آپ مشکل کا سامنا کریں۔ آپ مشکل میں روئیں گے، آپ مشکل میں چلائیں گے، آپ مشکل میں ہر ایک دروازے پر جا کے مدد مانگیں گے، وہ مشکل اپنی جگہ کھڑی رہے گی، آپ کی بے عزتی کا سامان ساتھ میں مہیا کرے گی۔ اگر آپ مشکل میں چھٹ پٹائیں گے نہیں، اگر آپ مشکل میں صبر کریں گے، اگر آپ ایک وقت بھوکے رہ جائیں گے، اگر آپ اپنے کپڑوں سے سمجھوتا کر لیں گے، اگر آپ ادھار مانگنے کی بجائے چند دن اپنے جسم کے ساتھ ادھار کر لیں گے تو ایک وقت آنے والا ہے یہ مشکل فتح کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اس مشکل کو آپ سے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مشکل کے دنوں میں ہر ایک دروازے پر
माथा टेकोगे, मुश्किल के दिनों में हर एक के पैर पकड़ोगे, मुश्किल के दिनों में हर एक के आगे आंसू बहाओगे, या मुश्किल के दिनों में अपने रब पर यकीन रख के, अपने रब के ऊपर कामिल ईमान रख के अपने आप को सब्र से रोकोगे, हिम्मत से रोकोगे और उस मकसद के लिए लगे रहोगे जिस मकसद की तरफ तुम्हें आगे बढ़ना है। ये फैसला आपको अपनी जिंदगी में करना है। अब वो मुश्किल खा कारोबार की है, अब वो मुश्किल शायद जिस्म की परेशानी की है, अब वो मुश्किल चाहे माली परेशानी की है, अब वो मुश्किल चाहे मजहब की है, चाहे सियासत की है। अब ये आपने तय करना है कि मुश्किल में बदनामी हासिल करनी है या फिर अपने आप को हिम्मत के साथ कायम करना है। ये आप तय करेंगे। हमारे नबी अलैहि सलाम ने तय किया। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मेरी वालिदा सबसे पहली शहीद है इस्लाम की। फरमाते हैं मेरे वालिद पर इतना तशद्दुद हुआ, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। फरमाते हैं कि मुझे इतना अबू जहल, उतबा, उमैया, अब्दुल्ला बिन मुईद इतना मारते थे, वो ज़हनी तौर पर कुछ घंटों के लिए दिमाग खो जाते थे, अपना होश ही नहीं रहता था कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कहां हूं, मैं इतना मारते थे उनको। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते हैं कि मक्के के वो दिन जब उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरी खाल जलाई, तपती हुई सलाखें मेरे पर रखी गई, मेरी मां को शहीद किया गया। फिर कहते हैं वो दिन आया जब रियासत मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, अम्मार बिन यासिर भी वहां है। एक मुसलमानों का बहुत बड़ा जर्नैल है जिसको नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, उसका नाम खालिद इब्ने वलीद है। और सारी जिंदगी इब्ने वलीद के आगे न कैसरो किसरा कभी टिक सके, न हरमस कभी टिका, न कोई रूमी जर्नैल उसके आगे खड़ा हो सका। अब इब्ने वलीद का, अम्मार बिन यासिर का किसी बात को लेकर तकरार हुई है मदीने में, और खालिद इब्ने वलीद शहजादे और मुसलमानों को दर्जनों मुल्क उस बंदे ने फतेह करके दिए। नबी अलैहि सलाम का फतेह मक्का के दिन फौज का हर अव्वल दस्ता जो होता है उसका कमांडर खालिद इब्ने वलीद है। अब अम्मार बिन यासिर के साथ जो बहस हुई किसी मामले को लेके, वो पहुंचे नबी अलैहि सलाम के दरबार में। कौन? इब्ने वलीद, जिनसे रसूलुल्लाह राजी है, जिनको खुदा की तलवार का लक़ब दिया गया, जो मुसलमानों के फातेह हैं, जो फतेह मक्का का अव्वलीन जर्नैल है। अब ये सोच के चला जा रहा है कि मैं शहजादा भी हूं, सहाबी भी हूं, नेक भी हूं, जर्नैल भी हूं। अब नबी अलैहि सलाम को अम्मार बिन यासिर की शिकायत लगाऊंगा तो मेरी तरफदारी होगी। वो पहुंचे, नबी अलैहि सलाम को कहा या रसूलल्लाह मेरी अम्मार बिन यासिर से नाराजगी हो गई, फला बात पर आप बुला के उसको पूछें। और प्यारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ए इब्ने वलीद मेरी बात सुन, क्या नाराजगी हुई या नहीं हुई मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जिसने अम्मार बिन यासिर को नाराज कर दिया उसने रसूलुल्लाह को नाराज कर दिया, जिसने अम्मार बिन यासिर को राजी कर लिया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी कर लिया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मेरा सीना इतना चौड़ा हुआ वो सारी 14 साल की तकलीफें भूल गई, वो सारे जुल्म भूल गए कि इतनी इज्जत को मुश्किल में जो 14 साल गुजारे, तशद्दुद में जो 14 साल गुजारे, आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि दरबारे मदीना में जो कायनात का सबसे बड़ा दरबार है, उस दरबार में अगर कोई उनकी जरा सी बात लेकर पहुंचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि जो अम्मार बिन यासिर को खुश रखेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होंगे। क्यों? क्योंकि मुसीबत जो है, दुख जो है, परेशानियां जो है वो सब्र के साथ काटी, कभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके शिकायत नहीं की, कभी दुखों का रोना नहीं रोया। आज तो जरा सी परेशानी आती है, ये डुप्लीकेट जितने बाबे हैं ये क्यों कामयाब हो गए? ये दीवारों पे पोस्टर लगे हुए हैं, तावीज ले लो, ये कर लो। आप जाइए ना सड़कों पे पोस्टर लगे हुए हैं कि फला मियाँ जी, फला बाबा जी, पोस्टर लगे हुए हैं सड़कों पे, तावीज बेच रहे हैं। क्यों?
ارے جن کو مصیبتوں کا سامنا کرنا نہیں آتا، جن کو دکھ میں صبر کرنا نہیں آتا، جن کو پریشانی میں اپنے رب کو پکارنا نہیں آتا، وہ تڑپتے پھرتے ہیں ذرا سی بات پر، کبھی اس کے آگے جا کے منت مانگتے ہیں، کبھی اس کے آگے، اور پھر ایسے ہی ڈپلیکیٹ چوروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گھر میں سکون لے آئیں گے، ہم تمہارا عشق دلوا دیں گے، ہم تمہاری پریشانی دور کر دیں گے، ہم تمہارا جادو دور کر دیں گے، اور پھر جا کے ان کو 5-5 10-10 ہزار دے کے پھر ٹک کے بیٹھتے ہیں۔ وہاں سے بھی ان کو دھوکہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بے یقینی ہے جس وجہ سے یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ وہ سر نہیں جو ہر در پر جھکے، وہ سر نہیں ہے جو ہر در پر جھکے، اور وہ در بھی نہیں جس پر ہر سر نہ جھکے۔ جو سر ہر ایک دروازے پہ جھک جائے وہ کیسا سر ہے؟ جو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دروازہ کس کا ہے، جو یہ بھی طے نہیں کرتا کہ اس دروازے پر مانگنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ کہا نا اس نے کہ خدا سے مانگ، کہ یہی وہ در ہے جہاں پر کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ ہم جا رہے ذرا سی مصیبت آ رہی، کبھی یاروں دوستوں کو، کبھی رشتہ داروں کو، کبھی پڑوسیوں کو بار بار پوچھ رہے کہ اتنے پیسے ادھار دے دے گا، اتنا پیسہ ادھار دے دے گا، اتنی چیز ادھار دے دے گا۔ اپنے آپ سے ادھار کیوں نہ کر لیں؟ بینکوں سے ادھار لے کے خوشیاں خریدنے والوں، تمہاری شادی میں اتنے قرضے ہوتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو مہینے کی قسطیں دینے کے لیے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے بھائیوں کو سارا دن ادھر ادھر دوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جو خوشیاں تم نے خریدی ہیں، جو بینڈ باجے تم نے بجائے ہیں، جن ڈیجوں کی دھڑک کے اوپر تم ناچتے رہے ہو، وہ سارے کا سارا ادھار کا مال ہے۔ تم اس میں عزت سمجھتے ہو، یہ عزت نہیں ہے، بے عزتی تو تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، جو صبح کو قسط لینے والا بھاگا ہوا آ رہا ہے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ عمران میں کہ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے تو جس کام کا ارادہ کر لیا ہے، اگر یقین اللہ پر ہے، اگر یقین رب پر ہے، اگر یقین ایشور پر ہے، اس خدا پر ہے جو پالنہار کائنات کا، اگر اس پر یقین ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے رب پر یقین رکھ کے کسی نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھو اب تمہارا دوست وہ خدا ہے، اور خدا جس کا دوست بن جائے اس کے کام دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ کوئی طاقت تمہارے کام کو نہیں روک سکتی۔ اور اگر اللہ نہ چاہے، اگر رب نہ چاہے، پالنہار نہ چاہے کہ تمہاری مدد کرنی ہے، تو پوری دنیا کی طاقت لگ جائے تمہاری مدد کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے کہ دکھ میں گھبراہٹ نہیں، دکھ میں منت نہیں، دکھ میں چمچہ گیری نہیں، چند چاندی کے سکوں کے لیے اس سر کو کسی کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے، ان کا بیٹا بھی انگلینڈ پڑھنے گیا، تو جو وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس مہینے کے پیسے ختم ہو گئے، اپنے ابا کو ٹیلی گرام کیا کہ لنڈن میں ایک دوست ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے، آپ کہیں تو اس سے میں 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ ادھار لے لوں، جب آپ مجھے بھیجیں گے تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ علامہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا پیسے لے لو ادھار، بلکہ ایک نظم لکھی، ایک باقاعدہ نظم لکھی، باب جبریل میں ہے ان کی جو کتاب ہے، فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی مطلب اپنا ضمیر مت بیچو، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو۔ آج بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اچھے لوگ کیسے گھبرا جاتے ہیں؟ ارے بھائی جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو حکومت میں اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر اگر کسی کو گالی دیں گے
وہ بھی بیٹھ کے اگر کسی کی برائی کریں گے تو اس کا مطلب ان کو اپنی طاقت پر یقین نہیں رہا، وہ گھبرا گئے ہیں، وہ اندر سے ڈر گئے ہیں۔ اسلام مخالف جتنی طاقتیں ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری برائی کر رہے، اس کا مطلب وہ تمہاری نیکیوں سے، تمہاری اچھائی سے، تمہاری برق رفتاری سے گھبرا گئے ہیں، گھبراہٹ میں تمہارے اوپر گندا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی پڑوسی آپ کی چگلی کرنے لگے، برائی کرنے لگے، لوگوں کو جا کے کہنے لگے کہ بدماش ہے، ٹھگ ہے، چور ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا مطلب وہ گھبرا گیا ہے اندر سے، وہ آپ کی کامیابی سے، آپ کی برق رفتاری سے، آپ کی سوجھ بوجھ سے، آپ کے توکل سے گھبراہٹ میں۔ اگر نہیں گھبراتا تو اپنا کام کرتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے علم کا اندازہ لگاتا، کیونکہ وہ آپ سے گھبراہٹ میں ہے، وہ گھبراہٹ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تو شاید برائی کر کے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ادھر آؤ، ہم پیچھے چلتے ہیں۔ کہاں پیچھے؟ 1450 سال پیچھے ابو جہل نبی علیہ السلام سے گھبرا گیا، عتبہ گھبرا گیا، ولید گھبرا گیا، کیسر و کسریٰ گھبرا گئے، پرویز بادشاہ گھبرا گیا۔ اب وہ گھبرا کے کہتے ہیں نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو جادوگر ہے، وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اب جو لوگ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، پورا مکہ مخالف ہے، محمد رسول اللہ سے ابو جہل گھبرا گیا، ابو بکر مسلمان ہو گئے، ابو جہل گھبرا گیا، عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، عتبہ گھبرا گیا، عثمان ذی النورین مسلمان ہوئے، ولید گھبرا گیا، مولا علی کرم اللہ وجہ نے اعلان حق کر دیا۔ اب یہ گھبراتے رہے، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ آج پوری دنیا میں گھبرانے والوں کی تعداد کم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اگر کوئی تمہاری مخالفت کرتا ہے، کوئی تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی تمہاری برائی کرتا ہے، تو آپ اس کام میں اپنا وقت مت ضائع کرو کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں سے آیا۔ نہیں، ہم کو اپنا کام کرنا ہے، ہم کو اپنا پروجیکٹ اچھا بنانا ہے، ہم کو اپنی تبلیغ بہتر بنانی، ہم کو اپنا دین بہتر بنانا ہے، ہم کو اپنا رویہ اچھا کرنا ہے، ہم کو اپنا کردار اچھا کرنا ہے۔ مشکل وقت میں بھی ہم کو بہتر بن کے آگے ابھرنا ہوگا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ مشکل ہمیں گرانے کے لیے آئی ہے، مشکل تو ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کہا ہے نا اس نے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اٹھانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جب ہوا چلتی ہے نا الٹی، جب الٹی ہوا چلتی ہے نا پروا، جب الٹی ہوا چلتی ہے اتنی تیز چلتی ہے پرندے ڈر جاتے ہیں، چڑیا، کبوتر، کوے یہ سب درختوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو شاہین ہوتا ہے شاہین وہ اس ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے اور گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اب جب یہ الٹی چلی ہے نا تو میں نے کئی میل آسمان کی بلندیوں پر اوپر جانا ہے، یہ الٹی چلی اس لیے ہے تاکہ اب مجھے آسمان کی بلندی کے اوپر پہنچنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں جگہ، فلاں شہر میں، فلاں صوبے میں ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ ارے مشکل میں تھوڑی ہیں، ہمیں مشکلات جینا سکھا رہی ہیں۔ ہم تقسیم ہند کے بعد، ملک کی آزادی کے بعد ہم سو رہے تھے،
تعلیم کے میدان میں سو رہے تھے، تبلیغ کے میدان میں سو رہے تھے، عبادت کے میدان میں سو رہے تھے، کاروبار کے میدان میں سو رہے تھے۔ اب تم دیے باد مخالف جو چلی ہے، اب ہم آئی ٹی میں بھی آگے ہیں، ہم نیٹ میں بھی آگے ہیں، ہم تبلیغ میں بھی آگے ہیں، ہم علم میں بھی آگے ہیں، ہم مساجد کی صفوں میں بھی آگے ہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مشکلات جو ہیں صرف دکھ لے کے آتی ہیں؟ مشکلات تو بیماریوں کو جھاڑ کے جسم کو تندرست کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ آپ توانائی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہ سکیں پہلے سے زیادہ۔ مشکل وقت لذت دیتا ہے۔ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے کہتا ہاں فلاں سن میں اس جگہ ریڑھی لگاتا تھا، آج مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ایک بہترین گاڑی میں یہاں سے گزرتا ہوں۔ جب بندہ مشکلات میں سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں سن میں مجھے ایک وقت کی روٹی کھا کے اس شہر میں مزدوری کی ہے، فلاں سن میں بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا، آج اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہوں۔ مشکلات اسی کو کہتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے جو لوگ گھبرا جائیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے، جو مشکلات کا سامنا کریں گے اللہ ان کو اپنا دوست بنا دیں گے۔ اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی، کوئی بندہ چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، اگر وہ مشکل میں روتا نہیں ہے، بلبلاتا نہیں ہے، چھٹ پٹاتا نہیں ہے، ادھر ادھر دھکے نہیں کھاتا ہے جا کے، اللہ فرماتے ہیں میرا جب کوئی بندہ نا کسی درخت کو بھی پکڑ لینا، درخت کو، باقی چیزیں تو بڑی قیمتی ہیں، ایک لکڑی کے درخت کو پکڑ کے روتا رہتا ہے وہ مینو پتر دے دے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ مانگ رہا ہے بندہ میرا ہی ہے، دے دو۔ جب بندہ مشکلات میں ادھر ادھر نہیں نہ بھاگتا تو پھر اللہ کی طرف سے عزتیں آتی، پھر وہ لطف کا دور آتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ایک دن دونوں ہاتھ جو ہے نا ایک کرسی کے نیچے، چارپائی کے نیچے رکھے گئے اور اس کے اوپر دونوں ہاتھوں پر ان کے پائے رکھ کے نا سارے کے سارے اس چارپائی پر بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ اس میں پھنسا دیے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گلے میں رسی ڈالی، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھینچتے پھرتے۔ فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے انگارے جھکائے اور مجھے لا کے ننگے بدن اس کے اوپر لٹا دیا۔ فرمایا ایک دن میرے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کو پکڑا دیا، باقی بچوں کو کہا پتھر مارو اور ان کو کہا اسے پورے مکے کی گلیوں میں پڑھاؤ۔ اور فرماتے پھر ایک وہ دن تھا کہ میدان بدر تھا، میں کسی شاہ سوار کی طرح کھڑا تھا، ابو جہل کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ فرمایا میں نے پھر وہ بھی دیکھا کہ وہی ابو لہب جو نبی علیہ السلام کے خلاف بدتمیزیاں کرتا تھا، اس کو ایسی بیماری لگی کہ جسم سڑ گیا، مکہ مکرمہ کے چوک میں پڑا رہا، اولاد بھی دفنانے نہیں آئی۔ دو مزدوروں کو پیسے دیے گئے کہ اس کے سڑیل جسم کو اٹھا کے کسی گڈھے میں ڈال دو۔ فرمایا پھر وہ بھی وقت آیا جب مجھے خانہ کعبہ میں اندر نہیں جانے دیتے تھے، پھر ایک دن وہ وقت آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے اور انہوں نے مجھے کہا بلال آج مکے کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا دل بلال دے گا۔ میں نے وقت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ مشکلات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر کے ہم ثابت قدم رہے ہیں۔ تو مشکلات کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، ذرا سا دکھ آتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ فلانی جگہ چل جاؤ، آج 2026 میں ابھی یہ حالت ہے، کوئی فلانی جگہ چلے جاؤ، فلاں بندہ بیٹھا ہے وہ تمہیں چٹکی بجائے گا، فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ وہ پیر کی انگلیاں کی جیک کرے گا ایسے ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے صبر کے ساتھ بیماریوں میں بھی صبر رکھیں، کاروبار میں بھی صبر رکھیں۔ کوئی بندہ اپنی مہارت سے آگے نہیں جاتا، سنیں دل کی تختی پر لکھ لیں، جو لوگ مشہور بھی ہیں وہ بھی جب کوئی اللہ مقام دے دیتا ہے نا پھر یہ گپے مارتے ہیں مائک پر کھڑے ہو کے، ہم بڑے قابل تھے، ہم نے بڑی اچھی بیوت بنائی تھی، ہماری پلاننگ بڑی بڑھیا تھی۔ نہیں نہیں، اگر قابلیت کے بل پہ لوگوں کو عزت ملتی تو یہ بڑے بڑے افسر بڑے بڑے وزیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے۔ اگر قابلیت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے دولت ملتی تو یہ جو اربوں پتی کمپنیوں کے مالک
अंगूठा टेक है, कई उनके सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे हाथ बांध के खड़े होते हैं। अगर इल्म के जरिए दौलत मिलती, मेहनत के जरिए मिलती, तो मजदूर सुबह 6 बजे लगता है, 8 बजे आके शाम को 6 बजे घर को जाता है। ना मेहनत के बल पर आप मशहूर हो सकते हैं, ना मेहनत के बल पर आप कमा सकते हैं। अल्लाह जब चाहेंगे, खुदा जब चाहेगा, तब किस्मत चमकेगी। अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे, आपका रब नहीं चाहेगा, तो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, आपकी प्लानिंग कामयाब होने वाली नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि अगर नेक काम का इरादा है, आप चाहते हैं कि उसे अच्छा करना है, तो खुदा पे यकीन करो और चलो फिर उस रास्ते पे। और घबराहट का इजहार ना करो, रो नहीं, हाथ ना फैलाओ, तड़पो नहीं, कुव्वत अमल के साथ आगे बढ़िए। अगर आप कुव्वत अमल के साथ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह करीम आपको इज्जतों से नवाज देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। गैर जरूरी कर्जा नहीं लेना है, इधर उधर छटपटाना नहीं है कि बीमार हो गया हूं, आज फलां के पास, आज फलां के पास। ये डॉक्टर क्यों नाकाम हो जाते हैं इलाज करते हुए पता है? एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो आपका इलाज करना शुरू करता है, आप 15 दिन बाद डॉक्टर ही रिजेक्ट कर देते हो कि इसकी दवाई का तो कोई असर ही नहीं हो रहा, आप दूसरे के पास। फिर 15 दिन बाद उसको रिजेक्ट कर देते हो, तीसरे के पास। आखिर में निखट्टू के पास पहुंचते हो और वो अपनी बीमारी, अपनी उम्र पूरी कर चुकी होती है। बीमारियों की उम्र होती है भाई। मिसाल के तौर पर किसी को अगर फर्स्ट स्टेज पे कैंसर है, 2 साल में ठीक हो जाएगा। किसी को टीबी है, 6 महीने में ठीक होगी। किसी को काली खांसी है, उसकी मुद्दत 5 साल है। किसी को चिकनगुनिया हो गया, उसकी मुद्दत 1 महीना है। अब इसकी मर्जी है एक जगह टिक के इलाज करवा ले, इसकी मर्जी है 1 दर्जन डॉक्टरों से करवा ले। उस बीमारी ने अपनी उम्र मुकम्मल करके ही वापसी कर। अब ये करता करता सब डॉक्टरों से जब थक जाता है तो एक आधा पोस्टर पढ़ लेता है, 2000 पे 2 चुटकी खाओ तो बीमारी ठीक। अब उस निखट्टू की चांदी उसको पता है कि ये 20 जगह धक्के खा के आ रहा है और इसके ठीक होने का वक्त भी करीब आ गया है, तो बस वो सोचता है इसको 2 एक पुड़िया बना के दो ताकि ये ठीक हो जाए। फिर ये सारे मोहल्ले में कहता फिरता है कि मैं बड़े बड़े अस्पतालों में गया था, बहुत दूर दूर गया था, कहीं से काम नहीं बना। उस जंगल में एक मलंग बैठा हुआ, उसके पास जाके काम बन गया। बेयकीनी, यकीन रखें, ये इस्लाम ने सिखाया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमारे दीन में जो 5 बुनियादी चीजें हैं, क्या एक अल्लाह की इबादत, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सिर्फ एक ही कुरान पाक को किताब तस्लीम करना, एक ही काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो फरमान है उनके अलावा किसी फरमान को तस्लीम नहीं करना। ये जो बुनियादी बातें हैं ना इस्लाम की, इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों को इस्तिकामत अता फरमाई है। तो पूरी इस्तिकामत के साथ अपने गैर मुस्लिम भाई बहनों को भी अक्सर मैं कहा करता हूं कि छोटे छोटे दुखों पे भागे जाते हो लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए। मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे तो रास्ते में गोश्त की दुकान थी। उसने आवाज दी, हज़रत आज बहुत बेहतरीन गोश्त है, ले जाएं। तो हज़रत ने जेब में हाथ डाला, फरमाया आज रकम नहीं है, कल लेंगे। कहें जनाब पैसे किसने मांगे, पेमेंट कल आ जाएगी, सामान आज ले जाए। तो क्या फरमाते हैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते क्यों, तेरे से उधार करने से ज्यादा बेहतर नहीं कि अपने पेट से उधार कर लूं? तुम्हारे से कर्जा लेने से बेहतर नहीं कि अपने कपड़ों के साथ गुजारा कर लूं, अपने उसी पुराने घर में चंद महीने और गुजारा कर लूं, अपनी इसी गाड़ी को चंद महीने और चला लूं? तुम्हारा कर्जा क्यों ले लूं? तुम्हारा मती, तुम्हारा गुलाम कैसे बन जाऊं? तो ज़हन नशीन कीजिए, छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातों पे कर्जा नहीं लेना है, छोटी छोटी बातों पे उधार नहीं मांगना है। इज्जत नफ्स बड़ी चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज है, आत्म सम्मान बड़ी चीज है। सारी चीजें इसके आगे हेच है, खत्म है सारी की सारी चीजें। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन करें कि इंशाअल्लाह ताला
مشکلات میں گھبرائیں گے نہیں، مشکلات کا صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔